السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، سو لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ سورہ کہف کی تلاوت کیجیے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھی ضرور پڑھیے گا۔ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے گا اور اس دعا میں بندہ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آپ کے پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا سلسلہ۔ پہلا سوال ہے بھائی محمد مشتاق صاحب کا، سوال کر رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں سوال ہے کہ نماز میں 4 رکعت یعنی چوتھی رکعت میں تشہد میں بیٹھنے میں درود ابراہیم آدھے کے قریب پڑھ لیا، تب یاد آیا کہ تحیات پڑھا کہ نہیں، یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ تحیات پڑھا یا نہیں۔ دوبارہ تحیات پڑھا اور درود ابراہیم پڑھا، نماز مکمل کیا، نماز صحیح ہو جائے گی کہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ ایسی صورت میں آپ کو سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے ایک بہن کا، انہوں نے سوال یہ کیا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کو پیریڈ ٹائم میں چھونا کیسا ہے؟ قرآن کریم کی آیات پر آپ کی انگلی نہ لگے، اس شرط کے ساتھ آپ ترجمہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے، اگر ہم وضو بنا کے مسجد میں آتے ہیں یا مسجد میں وضو بناتے ہیں تو وضو کا جو پانی مسجد میں فرش پر گرتا ہے یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ وضو کریں۔ سب سے بہتر طریقہ ہے وضو کر کے گھر سے چلیں، جس کی فضیلت یہ ہے کہ پھر آپ کو ہر قدم پر نیکیاں ملیں گی۔ لیکن اگر آپ کبھی مسجد میں جا کر بھی وضو کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کوئی رومال، کوئی ہینکی وغیرہ رکھیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو، چہرے کو پوچھ لیں۔ مسجد میں وضو کا پانی مسجد میں فرش پر گرنا ہے درست نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس کبھی ہینکی یا تولیہ وغیرہ نہیں ہے تو ایک کام کریں، آپ وضو خانے پر ہی اپنے وضو کا جو پانی چہرے پر ہے اس کو اچھے سے جھاڑ لیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، انہوں نے سوال یہ کیا ہے نسبندی کے بعد روزانہ کی نمازیں تو قبول ہوں گی؟ نسبندی کرانا یہ جائز نہیں ہے، برا عمل ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نمازیں ایسا نہیں ہے کہ قبول ہونا بند ہو جائیں۔ اس نے جو گناہ کیا ہے اس پر توبہ کریں، باقی جو نماز وہ پڑھے گا یا پڑھے گی اس کی نمازیں قبول ہوں گی۔ اس کے بعد سوال ہے امام کے پیچھے تحیات میں تحیات درود ابراہیمی دعائے معصورہ پڑھ لیں تو کیا خاموش بیٹھے رہیں یا پھر کچھ پڑھیں؟ دیکھیں، اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ درود ابراہیم، تحیات، دعائے معصورہ وغیرہ کو آہستہ پڑھیں، سلو پڑھیں، اتنا تیز نہ پڑھ لیں کہ امام صاحب نہ پڑھ پائیں اور آپ پڑھ لیں۔ تو میرا خیال ہے اس میں حروف بھی کٹتے ہیں، الفاظ بھی بگڑتے ہیں، صحیح تلفظ بھی نہیں ہو پاتا ہے، تو اتنا جلدی نہ کریں۔ امام صاحب بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، پھر آپ بیٹھ کر بھی کیا کریں گے؟ تو آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے جلدی پورا کر لیا ہے تو پھر آپ کچھ نہ پڑھیں، خاموش بیٹھے رہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس قدر اطمینان سے پڑھیں جیسے آپ کے امام صاحب پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب سوال ہے کہ خواتین کالا برقع پہنتی ہیں مگر بلیک کلر سن لائٹ کو ابزارب کرتا ہے تو گرمی میں بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا ہم بلیک کے علاوہ لائٹ کلرز کے عبایا پہن سکتے ہیں گرمی میں؟ شاید یہ سوال آ گیا ہے، بہرحال پہن سکتے ہیں، لیکن کالا برقع پہننا ضروری نہیں ہے، کسی بھی کلر کا برقع پہنا جا سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ برقع ایسا سمپل ہو، اس پر ڈیزائننگ ایسی نہ ہو اور اس کا کلر ایسا ہو کہ وہ اٹریکٹ کرنے والا نہ ہو، بس اتنی سی بات ہے، باقی پہنا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مفتی صاحب دیوار ہوتا ہے، دیوار پر اسٹینڈ بنا کر قرآن کو کھڑا رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، ہمارے یہاں ادب یہ شمار ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح رکھا جائے، نہ کہ اس طرح، لیکن اگر اس طرح رکھا بھی جائے گا تو یہ برا عمل نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ اس طرح بکس کو رکھنے میں بکس جو ہے بگڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک بہن کا سوال ہے سورہ توبہ کی لاسٹ آیت کے تعلق سے، انہوں نے پوچھا ہے کیا اس کو پیریڈز کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے؟ سورہ توبہ کی لاسٹ آیت، اب یا تو اس وقت اس کو سرچ کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا ورڈ ہے یا نہیں۔ بہرحال اس بارے میں آپ یہ ضابطہ اور اصول یاد رکھیں۔ قرآن کریم کی آیات کے تعلق سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم کی جو بھی آیات ہیں
ان آیات کو پیریڈز کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے شرط کے ساتھ. وہ شرط یہ ہے کہ ان آیات کے اندر یا تو اللہ کی حمد کے معنی ہوں، یا پھر اس میں اللہ کی حمد ہو، یا پھر اس میں بندے کی دعا ہو، بندہ اپنے لیے اللہ سے دعا کرے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اگر پائی جا رہی ہے اس کے اندر تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں. اب سورہ توبہ کی آخری آیت کیا ہے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم کیا ہے، اس میں اللہ کی حمد کے معنی ہیں یا آپ کی دعا کے معنی پائے جاتے ہیں یا نہیں، تو اس لیے نہیں بتایا جا سکتا فی الحال. دیکھتا ہوں میں، اگر آسانی سے مل جائے تو پھر آپ کو فوراً جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. سورہ توبہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے اور اس کو پیریڈز کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے، ورد کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور شرط ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ قرآن کریم کی آیت کی تلاوت نہیں کر سکتے، پڑھ سکتے ہیں بطور ورد کے، بطور وظیفے کے. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ کو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں حیض کی حالت میں، صرف آپ پڑھیں گے وظیفے کی نیت سے. اس کے بعد ایک سوال ہے، میرے پہ غسل فرض ہو گیا تھا اور میں نے غسل کرا تھا نہیں صحیح لفظ ہوتا ہے کیا تھا، اور شرمگاہ کو ملنا بھول گیا تھا، تو کیا غسل ہوگا یا نہیں، جبکہ میں نے پورے بدن میں پانی بہا دیا تھا. دیکھیں، اگر آپ نے نجاست کو بدن سے اچھے سے صاف کر لیا تو آپ کا غسل ہو گیا، اور اگر نجاست کو اچھے سے صاف نہیں کیا تو غسل نہیں ہوا ہے. اس کے بعد سوال ہے کہ پھپھو کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے؟ اس کے علاوہ اس کا جواب کمنٹ میں بتائیں. اچھا سوری، میں نے تو نہیں دیکھا، تو کمنٹ میں بتائیں. بہرحال چلیں، اگر آپ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو عام مسئلہ ہے. جو پھوپھی کی بیٹی ہے پھر اس کی بیٹی ہے، دیکھیں پھوپھی کا رشتہ آپ سے بہت دور ہو گیا، اور ان کی جو بیٹی ہے جو آپ کی کزن ہے اس سے بھی رشتہ ہو سکتا ہے، اس کی بیٹی سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد سوال ہے، مکھی ہونٹوں پر بیٹھ جائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں، اور نماز کی حالت میں ہونٹوں میں بیٹھ جائے تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں. مکھی کے ہاتھ پر، چہرے پر، ناک پر، زبان پر، ہونٹ پر کہیں پر بھی بیٹھنے سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی نماز ٹوٹتی ہے. اس کے بعد ایک کمنٹ ہے، کہتے ہیں مائی سن نیم از محفوظ الرحمان ارحم، از اٹ کریکٹ اور ناٹ. دیکھیں نام تو ٹھیک ہے، آپ نے لکھا غلط ہے. آپ نے لکھا ہے محفوظ الرحمان، جے سے لکھا ہے، جے سے نہیں ہوتا، زیڈ سے لکھیں. ٹھیک ہے نا. محفوظ الرحمان ارحم، ٹھیک ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اگر جے سے ہی بولیں گے محفوظ الرحمان تو نام کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. محفوظ الرحمان کچھ نہیں ہوتا، محفوظ الرحمان ہوتا ہے. زوا سے ہے تو زیڈ سے آپ لکھیں محفوظ الرحمان ارحم، نام ٹھیک ہے. یہی کچھ سوالات ہیں جو آپ کے لیے گئے. باقی سوالات انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ کمنٹ باکس میں لے لی جائیں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش مکمل کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.